بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقود رسم المفتی میں کچھ علامتیں بتا رہے ہیں جن سے پتہ چلے کہ فلاں قول راجح ہے، اور ایسی 8-9 علامتیں بیان فرمائی جن میں سے 4 کا تذکرہ ہو چکا، اور آج سے ہم 5ویں 6ٹھے 7ویں کی طرف بڑھیں گے، اور ان تمام علامات ترجیح کو انہوں نے اپنے چند اشعار میں جمع کر دیا تھا۔ یہ اشعار ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ ترجیح بتایا کہ عبادات میں امام ابو حنیفہ کا قول لیا جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ کہ اگر قضاء و شہادات کا مسئلہ ہو تو امام ابو یوسف کا قول لیا جاتا ہے۔ مسائل ذوی الارحام یا وراثت کا مسئلہ ہو تو امام محمد کا قول لیا جاتا ہے۔ استحسان اور قیاس جب آ جائے دونوں، تو استحسان کو عموماً ترجیح حاصل ہوتی ہے قیاس پر، مگر قیاس کو کبھی کبھی ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ وہ استثنائی مقامات ہے 11 سے لے کر کے 22 تک۔ اب آج 5ویں علامت جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فرمایا الخامسۃ ما فی قضاء البحر، البحر الرائق کی کتاب القضاء میں جو یہ ہے کہ ان ما خرج عن ظاہر الروایہ فهو مرجوع عنہ، کہ ظاہر الروایہ سے جو مسئلہ خارج ہو وہ مرجوع عنہ ہے، یعنی اس سے رجوع ہو چکا، وہ مرجوع الیہ نہیں ہے، راجح قول نہیں ہے، وہ چھوڑا جا چکا، قول متروک ہے، مرجوع عنہ ہے، جو بھی ظاہر روایہ سے خارج ہے، چاہے نوادر میں ہو چاہے نوازل میں ہو۔ والمرجوع عنہ لم يبقى قولا للمجتہد کما ذکرہ، اور مرجوع عنہ مجتہد کا قول نہیں رہ جاتا، یعنی پہلے تو مجتہد نے وہ قول کیا تھا اور اس کے بعد دوسرا قول کیا تو پہلے قول سے رجوع کر لیا، اور قول مرجوع عنہ جو ہے وہ مجتہد کا قول نہیں رہ جاتا، جیسا کہ فقہاء نے بیان کیا۔ اور انفع الوسائل کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر المذہب، کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے مگر اسی قول پر جو ظاہر مذہب ہو، یعنی ظاہر الروایہ ہو۔ مقلد ہے نا، وہ تو مجتہد ہیں نہیں، تو ان کو اجتہاد کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، تو ظاہر الروایہ سے لگے رہنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لا بالروایت الشاذہ، نہ کہ کسی شاذ روایت پر، اس سے مراد نوادر ہیں۔ الا ان ينصوا على ان الفتوى علیہ، مگر یہ کہ فقہا اور مشائخ جو ہے وہ صراحت کر دیں کہ فتویٰ اس روایت شاذہ پر ہے، یعنی نادر الروایہ کی کسی روایت پر فتویٰ ہے، اگر یہ صراحت کر دیں تو پھر اس پر فتویٰ ہوگا، جیسے کفایت کے مسئلے میں میں نے بتایا تھا، اور بھی کئی مسئلے میں یہ ظاہر الروایہ کے بجائے نوادر پر فتویٰ ہے۔ وفی قضاء الفوائد من البحر، اور البحر الرائق کے باب قضاء الفوائد میں کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کا مسئلہ، اس میں یہ فرمایا کہ ان المسألۃ اذا لم تذکر فی ظاہر روایہ وثبتت فی روایت اخری تعین المصیر الیہا، کہ مسئلہ جب ظاہر روایت میں مذکور نہ ہو اور کسی اور روایت میں وہ ثابت ہو تو اسی کی طرف لوٹنا متعین ہے۔ ظاہر روایہ میں مسئلہ موجود ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ نوادر کی طرف تو جانا پڑے گا۔ اسی لیے 3 طبقات بتائے تھے: ظاہر روایہ، نادر روایہ، واقعات۔
تو ظاہر میں جب نہیں ہے تو پھر نادر کی طرف جائیں گے، نادر میں جب نہیں ہے تو پھر وقائع کی طرف جائیں گے. اسی لیے کہا انہوں نے تعین المصیر الیہ. چلیے فرماتے السادسہ ما فی شرح المنیہ، منیت المصلی کی شرح میں جو یہ لکھا ہے، یعنی جو کچھ ہے، فی بحث تعدیل الارکان بعدما ذکر اختلاف الروایت عن الامام فی الطمانینۃ هل هي سنۃ او واجبۃ، کہ تعدیل الارکان کی جب بحث ہوئی ہے، اور کب، جبکہ طمانینت کے تعلق سے امام سے کئی روایتیں مذکور ہوئیں، تو اختلاف روایت کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا تعدیل ارکان سنت ہے یا تعدیل ارکان واجب ہے، اسی طرح وقت القومہ والجلسہ، اسی طرح قومہ والجلسہ سنت ہے یا واجب ہے. تو طمانینت کے تعلق سے امام سے مختلف روایتیں آئیں، تو اب اس میں تعدیل ارکان طمانینت ہی کا کو کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو اختلاف آیا امام سے کہ کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے، بعض لوگوں نے اسے فرض تک کہا، یوں ہی قومہ اور جلسہ کیا سنت ہے یا واجب ہے. تو شرح منیہ میں اس بحث میں ایک فرماتے ہیں وَأَنْتَ عَلِمْتَ أَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الْوُجُوبُ كما قال الشیخ کمال الدین، اور تمہیں پتہ ہے کہ دلیل کا مقتضا وجوب ہے، دلیل جو ہے وجوب کا تقاضا کرتی ہے. اگر دلیل کو دیکھا جائے تو دلیل سے وجوب ثابت ہوتا ہے، سنیت نہیں بلکہ وجوب، سنت ہونا نہیں، وجوب، سنت سے بڑھ کے واجب ہونا. کما قال الشیخ کمال الدین، جیسا کہ شیخ کمال الدین ابن حمام صاحب فتح القدیر نے فرمایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرح منیہ سے یہاں مراد علامہ ابن امیر الحاج کی شرح منیہ حلبۃ المجلی. تو یہ فرمایا، دیکھ لیجئے. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ولا ينبغي ان يعدل عن الدرایۃ اذا وافقتها روایۃ، کہ درایت سے عدول نہیں کرنا چاہیے جب روایت اس کی موافقت کرے. اور درایت سے مراد یہاں پر دلیل ہے. اگر روایت موافقت میں آ رہی ہے اور دلیل بھی موجود ہے، روایت اور درایت یعنی روایت اور دلیل دونوں مل گئیں، تو یہ قول قوی ہو جاتا ہے. اب اس سے عدول کر کے صرف اس روایت کی طرف نہیں جانا چاہیے جس کے موافقت میں درایت نہ ہو. یہاں پہ فرمائے لا ينبغي ان يعدل عن الدرایہ اذا وافقتها روایت. اور کہتے ہیں درایت سے مراد کیا ہے، یہاں پر درایت سے مراد دلیل ہے. بالدال المہملہ، یعنی زال نہیں دال. یہ لفظ درایت کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تستعمل بمعنی الدلیل کما فی المستصفی، جیسا کہ مستصفی میں لکھا ہوا ہے. وَيُؤَيِّدُ مَا فِي آخِرِ الْحَاوِيَ الْقُدْسِي، الحاوی القدسی کے آخر میں جو لکھا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اذا اختلفت الروایات عن ابی حنیفہ فی مسئلۃ فالاولی بالاخذ اقواها حجۃ. جب امام ابو حنیفہ سے کسی مسئلے میں کئی روایتیں آ جائیں تو بہتر ہے کہ اس روایت کو لیں جو حجت اور دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو. حجت اور دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط. یہ ہر جگہ نہیں چلے گی بات. کسی بھی بات کو آپ اس طرح لے لیں کہ مطلقاً ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی اور وجہ ترجیح نہ ملے، جہاں پہ تصحیح نہ ملے، ترجیح نہ ملے، اور جسے دلائل کی کچھ سمجھ ہو، صاحب نظر ہے بندہ، فقہی بصیرت رکھتا ہے، اور اسے چند اقوال ملے، چند روایتیں ملی، اور ان میں ترجیح کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی وہی معنی کہ اصحاب ترجیح سے ترجیح منصوص نہیں ہے، تو پھر درایت جس روایت کی تائید کرے اسی کو لے لینا چاہیے. یہ مطلب ہے جی. تو یہاں پر جو ہے وہ حدیث پاک ہے نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو کہا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جلدی جلدی کسی بندے نے نماز پڑھی تھی، سرکار نے دیکھا تو ان کو کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو.
اور پھر انہوں نے جلدی جلدی پڑھی، پھر کہا، پھر انہوں نے جلدی جلدی پڑھی، پھر فرمایا، اور پھر آپ نے ان کو نماز پڑھ کے دکھایا ان کو کہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو تفصیلات فرمائی آپ نے. رکوع میں جاؤ تو ٹھیک سے رکوع کرو، قیام میں رہو تو ٹھیک سے قیام کرو، سجدے میں جاؤ تو ٹھیک سے سجدہ کرو. تو دلیل کی بات کریے گا تو وجوب مستفاد ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ارجع فصلی کے ساتھ فرمایا فإنک لم تصلی. تو صلاۃ کی جب نفی کریں گے تو یہ بڑی بات ہو جائے گی، اس لیے صرف سنت ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ واجب ہونا ثابت ہے. دیکھ لیا آپ نے. اگر کئی روایتیں ہیں اور ایک روایت ایسی ہے کہ دلیل اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کی تائید کر رہی ہے، تو وہ والی روایت دی جائے گی. آگے چلیے، فرماتے ہیں السابعہ، ساتویں علامت، ما فی البحر. البحر الرائق میں باب مرتد میں یہ بات منقول ہے فتاوی صغرا سے نقل کرتے ہوئے. البحر الرائق میں ہے، کیا ہے؟ الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایت انہ لا یکفر، یا متى وجدت روایتا. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور پہلی والی روایت زیادہ واضح لگتی ہے. پہلی والی عبارت فرما رہے ہیں کہ کفر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، لہذا میں کسی مومن کو کافر نہیں قرار دوں گا جب تک میں ایسی روایت پاتا رہوں جو روایت کس بات پر مشتمل ہو کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. جب تک مجھے کوئی روایت ملتی رہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ایسی روایت یعنی مانع تکفیر والی روایت جب تک ملے گی تب تک میں کسی مومن کی تکفیر نہیں کر سکتا. دیکھ لیجئے فتویٰ صغرا کے حوالے سے انہوں نے فرمایا. اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ روایت جو ہے نا وہ روایت ثابتہ صحیحہ قویہ، یہ نہیں، کوئی ضعیف سے ضعیف کوئی بھی روایت. ثم قال، پھر فرمایا والذی تحرر، اور جو بات متحقق ہو چکی ہے، منقع ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ انہ لا یفتى بکفر مسلم امکن حمل کلام علی محمل حسن او کان فی کفر اختلاف ولو روایت ضعیفہ، کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ جس کے کلام کو اچھے محمل پر محمول کرنا ممکن ہو، جس کے کلام کو اچھے مفہوم اور معنی پر محمول کیا جا سکتا ہو ممکنہ طور پر، تو ایسے مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے کفر میں اختلاف ہو، جو اس نے کہہ دیا ہے، اس قول کے کہنے کی بنیاد پر بعض علماء اسے کافر کہتے ہیں اور بعض علماء اس کی تکفیر نہیں کرتے، تو اختلاف ہو گیا. تو اختلاف کی صورت میں بھی کسی مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. یہ اختلاف اگرچہ کسی ضعیف اور کمزور ترین روایتی سے کیوں نہ ہو. چلیے، تو تکفیر کے معاملے میں کمزور روایت کا بھی، یعنی کمزور روایت کو بھی، ضعیف روایت کو بھی ترجیح حاصل ہے، کہیں اور پر ترجیح حاصل نہیں ہے، لیکن تکفیر کے معاملے میں ہے. الثامنہ، آٹھویں بات، ما فی البحر، جو اسی البحر الرائق میں ہے، مما قدمناہ قریبا، جسے ہم نے عنقریب بیان کیا، کہ من ان المرجوع عنہ لم یبق مذہبا للمجتہد. مرجوع عنہ جس سے مجتہد رجوع کر چکے ہیں، اب وہ اس مجتہد کا مذہب تو نہیں رہ گیا. پھر وحینئذ فیجب طلب القول الذی رجع الیہ والعمل به، تو اب ایسی صورت میں اس قول کو تلاش کرنا، معلوم کرنا واجب ہو گیا جس قول کی طرف وہ رجوع کر کے گئے، اور اسی پر عمل متعین اور واجب ہو گیا. مرجوع عنہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مرجوع الیہ، جو ان کا جو ہے آخری قول ہے، اس تک پہنچنا اور اسی کے مطابق فتویٰ دینا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ واجب ہے.
لأن الأول صار بمنزلة الحكم بالحكم المنسوخ، اس لیے کہ پہلا والا قول جب رجوع کر چکے تو وہ تو منسوخ حکم کے درجے میں ہو گیا، منسوخ، اور منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے۔ وفي البحر أيضا عن التوشيح أن ما راجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به، فرماتے ہیں بحر الرائق میں توشیح کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ مجتہد جس قول سے رجوع کر چکے ہوں وہ قول لینا درست نہیں ہے، وہ قول لینا جائز نہیں ہے۔ وذکر فی شرح التحریر، اور التحریر کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ ان عالم المتأخرہ یا ان علم المتأخر فہو مذہبہ، اگر یعنی اس صورت میں جبکہ دو قول ہو، ایک پہلا ایک دوسرا، اگر متأخر قول معلوم ہو جائے تو وہی مذہب ہے، دو قول میں سے یہ پتہ چل جائے کہ کون بعد والا ہے، یہ خود ایک بات اس بات کی علامت ہے کہ یہی منسوخ، یہی ناسخ ہے، یہی فائنل ہے، یہی بعد والا، یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، اور جو پہلے متقدم تھا، جو متقدم تھا وہ تو منسوخ ہو گیا۔ تو کسی قول کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ بعد کا قول ہے، یہ بہت بڑا قرینہ اس بات پر ہے کہ پھر یہی ناسخ ہے اور یہی مذہب ہے۔ وَيَكُونُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا، پہلا والا منسوخ ہوگا، ورنہ وَإِلَّا، اور اگر تقدم و تأخر کا پتہ نہ چل سکے، دو روایتیں مل گئیں لیکن معلوم نہیں کون پہلا قول ہے کون بعد والا، تو پھر دونوں قولوں کو بیان کر دیا جائے گا، من غیر ان یحکم علی احدہما بالرجوع، بغیر اس بات کے حکم لگائے کہ بغیر اس کے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر رجوع کا حکم لگائیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے جب پتہ ہی نہیں ہے، تقدم و تاخر معلوم ہی نہیں ہے، تو کیسے کہہ دیں گے کہ فلاں قول مرجوع عنہ ہے، فلاں قول مرجوع الیہ ہے؟ تو کسی پر بھی رجوع کا قول کیے بغیر، فیصلہ کیے بغیر، حکم لگائے بغیر، بس دونوں قول کو بیان کر دیا جائے گا۔ ان سے دو روایتیں ہیں۔ التاسعہ، نویں علامت دیکھ لیجئے، فرماتے ما ذکرہ العلامۃ قاسم فی تصحیحہ، علامہ قاسم ابن قتلوبغہ نے اپنی تصحیح القدوری میں فرمایا انما فی المتون مصحح تصحیحا التزامیا، کہ متون میں جو کچھ ہے وہ بطور تصحیح التزامی مصحح ہے، یعنی تصحیح صریحی تو نہیں ہے لیکن تصحیح التزامی ہے۔ والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی، تصحیح صریح تصحیح التزامی پر مقدم ہے۔ تصحیح صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قول نقل کرے اور کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، وہو الاصح کہہ دے، وہو صحیح کہہ دیں، تو تصحیح صریح ہو گئی۔ اور کوئی قول ایسا ہے جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے، متون میں مذکور ہے، جو نقل مذہب کے لیے لکھی جاتی ہیں، تو ان میں موجود ہونا، اگرچہ اس کے بعد اس قول کے بعد وہو الاصح یا صحیح نہ کہا گیا ہو، صرف اس مسئلے کا کتب متون میں موجود ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ قول صحیح قول ہے، مصحح ہے، لیکن یہ تصحیح التزامی ہے، تصحیح صریح نہیں ہے۔ کل تو علامہ شامی کہتے ہیں حاصل ہو ان اصحاب المتون التزموا وضع القول الصحیح، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متون کے مصنفین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ صرف صحیح قول رکھیں گے اپنی متون میں، فیکون ما فی غیرها مقابل للصحیح، مقابل الصحیح، تو جو متون کے علاوہ میں ہے، متون میں انہوں نے صحیح قول کو رکھنے کا التزام کیا، تو جو غیر متون میں ہے وہ صحیح کا مقابل ہوا نا، آواز نہیں آ رہی اسے۔ متون میں صحیح ہونا ضروری ہے، تو غیر متون میں یہ لازم آیا کہ صحیح کا غیر ہو، ما لم یصرح بتصحیحہ، جب تک کہ اس غیر متون یعنی شروع اور فتاوی میں تصحیح کی صراحت نہ کر دی گئی ہو۔ اگر شروع یا فتاوی میں کوئی قول نقل ہوا جس کا ذکر متون میں نہیں ہے، لیکن اس مصنف نے وہو الاصح یا وہو الصحیح یا وبہ یفتیٰ کہہ دیا، اس جیسا کوئی کلمہ، تو اب جو ہے نا تصحیح صریح تصحیح آ گئی ہے، اور صریح تصحیح التزامی تصحیح پر راجع ہوتی ہے، فیقدم علیہ، تو یہ والی تصحیح متون پر بھی مقدم ہوگی، یہ قول متون پر بھی مقدم ہوگا،
لأنه تصحیح صریح، کیونکہ یہ تو تصحیح صریح ہے، لہذا تصحیح الزامی پر مقدم ہے۔ فتاوی خیریہ کی کتاب الشہادات میں ایک سوال کے جواب میں ہے المذهب الصحیح المفتى به الذي مشت عليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحیح من المذهب الذي هو ظاہر الروایہ، جی کیا ہے؟ ان شہادت الاعمى لا تصح، فرماتے ہیں کہ صحیح مذہب جس پر فتویٰ ہے اور جس پر اصحاب متون نے مشی فرمائی، اسی طریقے کو اختیار کیا، وہ متون جو صحیح مذہب نقل کرنے کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، الذی وہ صحیح مذہب جو کہ ظاہر روایہ ہے، تو اس مذہب کے مطابق، مذہب صحیح کے مطابق جو مفتابی ہے یہ ہے کہ ان شہادت الاعمى لا تصح، نابینا کی گواہی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو گواہی کیسے مانی جائے۔ ثم قال، پھر فرماتے ہیں وحیث علم ان القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به اذا صرحوا بانه اذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وقد يقدم ما في الشروع على ما في الفتاوى۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ نابینا کی گواہی درست نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وحیث علم ان القول هو الذي، جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ قول وہی ہے جس پر متون وارد ہوئے ہیں، یعنی متون نے اس کا التزام، سب نے اس کا ذکر کیا ہے اس قول کا، تو جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمام متون میں اس کا تذکرہ ہے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہی قول معتمد ہے، وہی معمول بہی ہے، وہی مفتہ بہی ہے، وہی راجح ہے۔ اذا صرحوا بانه اذ صرحوا بانه اذا تعارض ما في المتون والفتاوى، کیونکہ فقہا نے صراحت فرما دی ہے کہ متون کے مسئلے اور فتاوی کے مسئلے میں جب تعارض ہو جائے تو اعتماد اسی پر کرنا ہے جو متون میں ہے، یوں ہی جو شروع میں ہے اس کو تقدم حاصل ہے ان مسائل پر جو کہ فتاوی میں ہے، یعنی شروع اور فتاوی کے مسائل میں اگر تعارض واقع ہو جائے تو شروع کے مسائل کو تقدم حاصل ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، ضمناً کئی بار ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فقہا نے تو اس کی صراحت فرمائی ہے۔ چلیے اور آگے، تو یہ ترتیب بتانی ہے کہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ کوئی مسئلہ متون میں ہے پہلے نمبر پر وہی ہے، پھر وہاں نہیں ہے شروع میں ہے تو وہ راجح ہے فتاوی میں، تیسرا نمبر فتاوی کا ہے کہ اگر مسئلہ متون میں بھی نہیں ہے، شروع میں بھی نہیں ہے، فتاوی میں ہے تو پھر اس کو مانیں گے لا محالہ۔ تو چلیے کہتے ہیں کہ البحر الرائق کی فصل الحبس میں ہے کہ والعمل علی ما فی المتون، متون میں جو مسائل ہیں اسی پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ اذا تعارض ما فی المتون والفتاوی، جب متون اور فتاوی کے مسائل میں تعارض ہو تو معتمد وہی ہے جو متون میں ہے، جیسا کہ انفال مسائل میں لکھا ہے، یوں ہی مقدم وہ قول ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا جو کہ شروع میں ہے اس پر جو کہ فتاوی میں ہے، اس لیے کہ صرح بھی فی لما صرح بھی فی انفع الوسائل، کیونکہ اس کی صراحت جو ہے نا انفع الوسائل مصنف نے کر دی ہے، فی مسئلۃ قسمت الوقف، وقف کے مال کی تقسیم کے مسئلے میں، حیث قال کی فرماتے ہیں لا یفتى بنقول الفتاوی بل نقول الفتاوی انما یستأنس بها انما یستأنس بها اذا لم یوجد ما یعارضها من کتب الاصول ونقل المذہب۔ فرماتے ہیں کہ نقول فتاوی پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، فتاوی کی کتابوں میں جو روایت منقول ہوں، جو مسائل مذکور ہوں، ان پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ نقول فتاوی اور مسائل فتاوی سے استیناس حاصل اس وقت کیا جائے گا جبکہ کتب اصول کے مسائل اس سے معارض نہ ہوں، اذا لم یوجد ما یعارضها من کتب الاصول،
کتب اصول کے جو اس کے معارض مسائل ہیں وہ اس میں نہ پائے جائیں، تعارض نہ ہو، یعنی ظاہر الروایہ اور فتاوی میں تعارض نہ ہو، تب یعنی جو مسئلہ متون میں ہے وہی شروع میں ہے، وہی فتاوی میں ہے. اب فتاوی کی عبارت کا کچھ کا جو ہے نا اعتماد اور اس کا کچھ مقام ہے، اس سے استیناس کیا جائے گا، اس سے اطمینان حاصل ہوگا، اس کو تائید میں پیش کر سکتے ہیں، اس کو ذکر کر سکتے ہیں. وہ روایت پھر مانوس معلوم ہوتی ہے. اگر اس کے معارض کوئی روایت اصول میں نہ ہو تو، نقل مذہب میں نہ ہو تو بس. اور اگر ہے تو پھر فتاوی کی عبارتوں کا اعتبار نہیں، اس پر ہم نہیں جائیں گے. اما مع وجود غیرہا، رہی وہ صورت کی جب اس کا غیر موجود ہو، یعنی معارض مسائل متون میں موجود ہوں، اس کے معارض مسائل، مسئلہ جو ہے نا جو متون کا مسئلہ ہے وہ اس سے معارض ہو، فتاوی کے مسئلے سے وہ موجود ہو، تو لا یلتفت الیہ، تو پھر جو ہے نا فتاوی کے نقول کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، خصوصاً تب جب کہ اس مسئلے پر علی الفتویٰ یہ علی الفتویٰ کی جگہ کچھ اور ہے. خصوصاً اذا لم یکن نص فیہا، خاص طور سے تب جب کہ اس کے بارے میں تنصیص نہ کی گئی ہو کہ یہی مفتابہی ہے، کسی کے مفتابہی ہونے پر تنصیص نہ کی گئی ہو تو پھر تب تو اور نہیں اس کی طرف لے جا سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر متون میں اور شروع میں، یا متون میں اور فتاوی میں جو مسائل مذکور ہیں ان میں تعارض ہے تو متون کے مسئلے کو ترجیح حاصل ہوگی. لیکن اگر کوئی مسئلہ اس کے معارض شروع میں یا فتاوی میں ہے اور ساتھ میں وعلیہ الفتویٰ وغیرہ بھی لکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو متون کے مسئلے پر ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ الفاظ تصحیح اور الفاظ ترجیح کے ساتھ یہ قول نقل ہوا ہے. تب الگ بات ہے، اس کو اوپر بھی بیان کر چکے. فرماتے ہیں ورأیت فی بعض کتب المتاخرین نقلا عن ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال، متاخرین کی بعض کتابوں میں ہم نے دیکھا، یہ ایک کتاب کا نام ہے ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال، یعنی وقف کی جائیداد کو بدل کر کے دوسری جائیداد دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اس میں دو قول ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہی استبدال باطل ہے. اس پر استدلال کیا گیا، اس پہ ایک رسالہ، ایک کتاب ہے، اور یہ کس کی ہے؟ علامہ قاضی القضاة شمس الدین حریری کی یہ کتاب ہے. احدی شراح الہدایہ، جو ہدایہ کے شراح میں سے ایک ہے. تو ان کی کتاب ہے ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال. اس کتاب سے نقل کرتے ہوئے بعض متاخرین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انا صدر الدین سلیمان قال، کہ انہوں نے فرمایا ان هذه الفتاوی هي اختیارات المشائخ، کہ یہ فتاوی یہ مشائخ کے اختیارات ہیں، یعنی ان کے اقوال مختارہ ہیں. فلا تعارضوا کتب المذہب، تو کتب مذہب سے معارض نہیں ہے. یہ دیکھیے یعنی مشائخ نے انہیں اختیار کیا ہے، لہٰذا یہ کتب مذہب کے معارض نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر تعارض سامنے آ گیا
تو پھر ان کو نہیں لے سکتے جب تک کہ صراحتاً وہ یہ نہ کہہ دیں کہ وہو الاصح، یا پھر وبہ یفتیٰ وعلیہ الفتویٰ، صراحتاً یہ نہ کہہ دے تب تک ہم اسے نہیں لے سکتے. وبہ اقول، اور یہی میرا بھی قول ہے. آخر میں چلیے کہتے ہیں ثم لا یکفی ان المراد بالمتون المتون المعتبرہ، کہ متون سے مراد متون معتبر ہے، معتبر متون معتبرہ، جیسے بدایہ ہے، مختصر القدوری ہے، مختار ہے، نقایہ ہے، وقایہ ہے، کنز ہے، ملتقى ہے. ان سب کا تعارف میں کرا چکا ہوں. بدایۃ المبتدی مراد ہے صاحب ہدایہ کی کتاب، مختصر القدوری ہے، مختار ہے علامہ ابو داؤد موصلی کی، وقایہ ہے صدر الشریعہ کی، وقایہ انہی کی، کنز الدقائق ابو البرکات نصفی کی، ملتقى ہے ملتقى الابہر. فإنها الموضوعة لنقل المذہب کی، یہ جو کتابیں ہیں نقل مذہب کے لیے لکھی گئی ہیں. مما ہوا ظاہر المذہب، وہ مذہب جو کہ ظاہر روایات ہے، برخلاف غرر جو ملا خسرو کی کا متن ہے. درر اور اس کی شرح درر ہے، غرر اور درر، تو اس کے برخلاف. اور اسی طرح سے کہتے ہیں بخلاف متن التنویر للتمرتاشی الغزی، جو اس کی شرح ہم در مختار پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح تنویر الابصار اور الغرر غرر الحکام. فإن فیہما کثیرا من مسائل الفتاوی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے مسائل فتاوی بھی موجود ہیں. کہنے کو تو یہ متون میں سے ہیں، نقل مذہب کے لیے لکھی گئی یہ کتابیں، لیکن ان میں فتاوی بھی کثرت سے موجود ہے، غرر میں بھی اور تنویر میں بھی. رہی وہ پہلی کتابیں تو اس میں فتاوی کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ صرف نقل مذہب کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی. تو یہ متون مراد ہیں.